بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کوئی چیز بے معنی خلق نہیں کی۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے پیار کا اتنا شکریہ جنہوں نے مجھے اتنی موٹیویشن دی کہ میں ویڈیوز کو بنا رہا ہوں اور آپ تک انفارمیشن جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو جو میں لے کے آیا ہوں، اکثر لوگ میری ویڈیوز پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں کیا پتھر اثر کرتے ہیں، کیا یہ شعر کیا پتھر کچھ دے سکتے ہیں یا پتھر پہننے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس پہ ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ وہ لوگ جن کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں یا کچھ سوچ ہے کہ پتھر واقعی اثر کرتے ہیں یا ان کا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا چلوں یہاں پہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ایک بات ایسی ہے، ایک بات ان کی ہمارے لیے ایسی ہے جیسے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے۔ کیونکہ وہ لسان اللہ ہیں، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی ہیں، میسنجر ہیں، رسول ہیں، خاتم المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرمائیں اور وہ سچ نہ ہو یا اس کا کوئی کہہ لیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے معنی ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ خیر، کچھ چیزیں یہاں پہ آپ سے عرض کرتا چلوں گا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کو خود بھی پہنا ہے، اور جب آپ ایک کفار کے سامنے مناظرہ کرنے گئے، انہیں حق کی، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے گئے، پیغام دینے گئے، تبلیغ دینے گئے، درس دینے گئے، تو انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات مانگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیں، یہ سامنے چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جسے آج کی سائنسی تحقیق نے بھی مانا ہے 1400 سال بعد کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور وہ دڑاڑ آج بھی چاند میں موجود ہے۔ اس کے بعد وہ نہ صرف اس معجزے اسی وقت جو ان کفار کے پاس، یہود و نصار کے پاس، جو انہوں نے پتھر گلے میں پہنے ہوئے تھے، کیونکہ عیسائیت ہم سے بھی پرانا مذہب ہے اور یہودیت جو ہے وہ اس سے بھی پرانا مذہب ہے، تو انہوں نے ان پتھروں نے بحکم اللہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے، امین اور صادق اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول، مرسل ہونے کی گواہی دی۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی چادر بہت پسند فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ یمنی عقیق اپنی انگشتری میں پہنتے تھے، اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔ تو جس چیز کی منسوبیت رسول اللہ سے جڑ جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے بارے میں حدیث فرما دیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز انسان کو نقصان دے۔ البتہ اس کا نفع ضرور ہوگا، وہ فائدہ ضرور دے گی۔ بات کرتا چلوں گا کچھ ایسی احادیث مبارکہ کی جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، احادیث کی معتبر کتابوں سے ملتی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پتھروں کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی عقیق کے بارے میں فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ جو شخص یمنی عقیق کی انگوٹھی پہنے گا کبھی وہ مفلسی کا شکار نہیں ہوگا، یعنی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی وہ حادثاتی موت کا شکار نہیں ہوگا، کبھی وہ اگر سفر میں جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ حادثہ نہیں پیش آئے گا، کبھی اسے چوری کا، لٹ جانے کا اندیشہ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ ایک حدیث مبارکہ کافی نہیں ہے؟ کسی ایک پتھر کی بھی اگر فضیلت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔
خیر میں اپنی گفتگو یہاں پہ ہی نہیں رکھوں گا بلکہ اس سے آگے بھی مختلف پتھروں کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر 2 پتھروں کا ذکر فرمایا ہے جن میں ایک یاقوت اور دوسرا مرجان ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موتی کا ذکر فرمایا ہے، جو سپی کے اندر سے موتی نکلتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا ایک چیز جس کا قرآن کے اندر ذکر آ گیا کیا وہ انسان کو نقصان دے گی؟ کیا اس کا انسان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ میں ہمیشہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچ سکے۔ لوگ یوٹیوب کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ پتھر کو کیسے چیک کرنا ہے، پتھر کو کیسے پہننا ہے، ہم سے پتھر خریدے۔ میں یہ سب کام کرنے یوٹیوب نہیں آیا، میں یوٹیوب پہ اس لیے آیا کہ پتھروں سے متعلق جو حقیقی ان کا پس منظر ہے، ان کی اینشینٹ ہسٹری ہے، یعنی کہ دین اسلام میں ہی نہیں باقی مذاہب کے اندر پتھروں کو کیسی فضیلت حاصل ہے۔ میں نے ایک پریویس ویڈیو بنائی میرے چینل کے اوپر ہے کہ عیسائیت کے اندر بائبل میں جن 12 مقدس پتھروں کا ذکر آیا ہے میں نے ان کے اوپر بھی جو ہے ویڈیو بنائی۔ میری یہ ویڈیو بنانے کی صرف ایک ہی ریزن ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ایسے آپ لوگوں کے جو وہم ہیں، گمان ہیں کہ یہ پتھر کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، تو اس گمان کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے آج کی یہ مجھے ویڈیو بنانی پڑی۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا، میں نے کسی اور پتھر کے بارے میں ویڈیو سوچ کے رکھی ہوئی تھی کہ میں کسی اور پتھر کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا۔ خیر اسی طرح اور بات کر لیتے ہیں فیروز پتھر کے متعلق۔ فیروز پتھر سے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف لے کے آئے تو آپ کو چلتے چلتے ایک پتھر کا ٹکڑا ملا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام آپ اس کو اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور یہ قصص الانبیاء میں واقعہ موجود ہے، جو لوگ صاحب العلم ہیں وہ قصص الانبیاء پڑھ سکتے ہیں اور وہاں جا کے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ فیروزے کا پتھر اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا۔ اس کائنات پہ اس لیے فیروزے کو سب سے قدیم پتھروں میں جانا جاتا ہے۔ آج میں دوسرے مذاہب کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ان سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری آگے ویڈیوز بنا دی ہیں کہ دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ فیروزے کو کیسے دیکھتے ہیں، یاقوت کو کیسے دیکھتے ہیں، عقیق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف وہ حقائق آپ کے سامنے لانے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کیسے اثر کرتے ہیں۔ جس طرح ایک شیشے کا ٹکڑا ہے، ایک گلاس کا ٹکڑا ہے جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں، اگر اس کو روشنی کے سورج کے سامنے کیا جائے تو وہ اپنا عکس جو ہے وہ سامنے دیوار پہ چھوڑتا ہے، یا اگر ہم اسے موو کریں تو وہ کہیں بھی اپنا عکس چھوڑتا ہے، حالانکہ وہ ایک شیشہ ہے، فقط ایک ہینڈ میڈ سنتھیٹک گلاس کا شیشہ ہے، لیکن وہ اپنی روشنی کو جو اس کے اوپر پڑتی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک خالص پتھر کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ اپنے اندر سے نکلنے والی شعاعیں، ریز جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید بتاتا چلوں آپ کو، تو جس طرح یہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے جو ہمیں نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اسی طرح پتھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کی، وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ جو انسان پہنتا ہے تو اس کے اوپر ان کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان کے لیے مختلف پتھر ہیں، ہر انسان کو جو ہے ذائچے کے مطابق پتھر ہیں۔ خیر مزید اگر آپ سٹونز سے ریلیٹڈ جاننا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس یہ نیچے چل رہا ہے، جسے آپ یہ اپنی اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، آپ کو کون سا سٹون موافق آئے گا نیم کے حساب سے، برتھ کے حساب سے یا ذائچے کے حساب سے،
تو میں آپ کو آپ کا پرفیکٹ سٹون جو ہے وہ بتاؤں گا، تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے ایک بڑے ہی بریف ٹاپک کے بارے میں بتائی ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ لے کے آتا رہوں اور آپ کی اسی طرح اصلاح کرتا رہوں۔ گو کہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویڈیوز بنائی جائیں جن کا عوام الناس کو جو ہے وہ زیادہ علم نہیں ہے، عوام کو پتہ چل سکے کہ یہ سٹونز کیا ہیں، یہ کیسے اثر کرتے ہیں اور ان کی کیا افادیت ہے، کون سے بندے کو کون سا سٹون پہننا چاہیے، کون سی پرابلم کے لیے کون سا پتھر جو ہے وہ راس آئے گا۔ اور صرف پتھر پہن لینا ہی کام نہیں ہے، بلکہ نماز اور اللہ کی عبادت بھی اس کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ جس طرح دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نماز جو ہے اس کی بھی انسان کی سب سے بڑی میڈیسن جو ہے وہ انسان کی زندگی کی دعا ہے۔ خیر، آپ سے ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔